چاروں ملتوں کا. اور 4 ملتیں کون سی ہیں؟ مسلمان، یہود، نصارہ، مجوس. یہ ملل اربع کہلاتے ہیں. ان چاروں کا اتفاق ہے اور حدیث رسول بھی ہے کہ عمر الدنیا 7,000 سنہ، کہ اس دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، جس میں تمہارا باپ آدم آیا. ایک ہزاریہ 1400 کچھ سال کا ہے، اور تمہارا رسول آخری ہزاریے میں، آخری الفیے میں ظہور پذیر ہوا. پہلے 1400 سال اور کچھ سال، 1450 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں. جو قطعی عدد ہے وہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ کہیں موجود نہیں ملا. وہ آدم کا تھا. اس کے بعد کا الفیہ اور ہزاریہ حضرت ادریس کا تھا، پھر حضرت نوح کا، پھر حضرت ابراہیم کا، پھر حضرت موسیٰ کا، پھر حضرت عیسیٰ کا. 7واں ہزاریہ تمہارے رسول کا. اب دیکھیے تمہارے رسول کے ہزاریے میں سے 1400 کتنے سال گزر چکے؟ 1434. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ 1500 نہیں ہوں گے، اور ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس ہجری کے سن میں 1500 کا ہنسا نہیں ہے. اس سے پہلے محمد کے بیٹے کی حکومت قائم ہوئی ہے. مورخ کا قلم لکھ لے، میں ڈنکے کی چوٹ پر عالمانہ زمانے سے کہہ رہا ہوں، لکھنے والے لکھ لیں. میری قوم کا بچہ ضامن ہے اس بات کا کہ 15واں عدد نہیں ہے اس میں، چونکہ 15 عدد حوا کے ہیں اور یہ لا فتح کا گھرانہ ہے. اچھا، اب یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو 7,000 یہ ذہن میں ہے نا، یعنی 1400 کچھ سال ہر حجت کے عہد میں آئے. اور نظام شمسی میں 7 ستارے ہیں جو تدبیر امر کرتے ہیں اس زمین و آسمان کے مابین حکم خدا سے. زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، شمس ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے، قمر ہے. زحل کا ہزاریہ آدم کا تھا، اور زحل کا تعلق ظاہر بھائی قمر دے دی عقل سے ہے، اور اسی لیے ترقی آدم نے عقل کی بنیاد پر فرشتوں سے سجدہ کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، آپ کو حق ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے مجھے اشارہ کر دیجئے، میں مزید تشریح کر دوں گا. اس کے بعد حضرت ادریس کا جو ہزاریہ ہے اس کا تعلق مشتری سے ہے، اور میرا چیلنج ہے، علم تو علم ہی ہوتا ہے، اس کا مسلک سے تعلق نہیں ہوتا. جو چیلنج ہے کھلا چیلنج ہے، علم کے گھوڑے دوڑا کے تحقیق کر رہا ہوں. مشتری کا تعلق ظاہر بھائی علم سے ہے، اور علم نے نمو حاصل کی ادریس کے زمانے میں، حتیٰ کہ یہ جو خط و کتابت ہے، قلم سے لکھنے کا آغاز بھی ادریس کے عہد سے ہوا. اور اللہ بھی ناز سے کہتے ہیں علم بالقلم، میں نے انسان کو قلم سے علم عطا کیا. تیسرا ہزاریہ لاہور والوں حضرت نوح کا ہے، اور وہ مریخ کا ہزاریہ ہے. جو بے شک جاؤ جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے، شیعہ حضرات اپنی پسند کے علماء سے پوچھنا کسی عالم سے، اور برادران اہل سنت اپنی پسند کے عالم سے پوچھنا. مریخ کو جلاد فلک کہتے ہیں، کیونکہ مریخ کا ہزاریہ تھا کوئی نہ رہا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافرین کا ایک گھر بھی باقی نہ رہا. سب چونکہ مریخ کا ہزاریہ تھا اور وہ جلاد فلک ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ہزاریہ ہے، اور وہ شمس کا ہے. وجود کا تعلق شمس سے ہے، شمس ہے تو وجود ہے، ورنہ نہ ہوتا.
یہی وجہ تھی کہ ابراہیم کے زمانے میں امامت نے پہلی تجلی حاصل کی. پہلے پڑھ رہی میری بات. اس کے بعد کا ہزاریہ حضرت موسیٰ کا ہے اور وہ زہرہ کا ہے. اور زہرہ کا تعلق عالم خیال سے ہے. حضرت موسیٰ کی پوری زندگی دیکھ لو، خیال ہی خیال میں گزری. یہ خیال ہی کی طلب تھی کہ بے ہوشی لینا پڑی. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا سر سے گزر رہی ہے؟ پچھلی قطار والوں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، داد یہی دیں کہ آپ کبھی کبھی سر اٹھا لینا. ہاں، اور میں باخدا یہ داد کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے یہ جملے بول رہا ہوں. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے اور وہ عطارد کا ہزاریہ ہے. جاؤ جس عالم سے پوچھو، تحقیق کرو. عطارد کو دبیر فلک کہتے ہیں، اسی لیے عیسیٰ فلک پہ بیٹھا ہے. یعنی آج کی تمہید کو اور خصوصاً آج کی مجلس کو جتنا یاد رکھو گے، آنے والی مجالس میں اتنی معراج ہوگی انشاءاللہ. اور 7واں ہزاریہ تمہارے رسول کا ہے اور 7واں سیارہ قمر کا ہے. تمہارے رسول کا دور دور قمر ہے. حالانکہ قمر علامت امامت کی ہے، کٹتا رسول کی انگلی کے